ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ تمہارے باپ ابراہیم کا دین اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اگلی کتابوں میں اور اس قرآن میں، تاکہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہوں اور تم اور لوگوں پر گواہ ہو۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ تو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو، وہ تمہارا مولا ہے، تو کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ اس سے پہلے اس آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت ہوا تھا، اب آگے جو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین، اس حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ تمہارے باپ ابراہیم سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ہمارے لیے باپ کے درجے میں ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول علیہ السلام کے جد امجد ہیں، تو اس اعتبار سے وہ ہمارے بھی باپ ہوئے۔ پھر یہ جو فرمایا گیا کہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین، چونکہ یہودی کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہم ہیں، اور عیسائی یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی تھے، ہم ان کے دین پر ہیں۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کا رد کر دیا اور فرما دیا کہ اگر کوئی دین ابراہیم پر ہیں تو وہ نہ یہودی ہیں، نہ نصرانی، نہ مشرکین، بلکہ سچے مسلمان ہی دین ابراہیم کے اوپر قائم ہے۔ اور اس کے بعد میں جو یہ فرمایا، اچھا یہ جو ملت ابراہیم جو یہاں پہ فرمایا گیا، ملت سے مراد یہاں پر دین کے اصول و فروع مراد ہے، یعنی دین کے عقائد اور جو احکام ہیں، یا پھر صرف احکام مراد ہیں، جیسا کہ حضرت زید بن ارقم بیان کرتے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو قربانی کرنا یہ ایک عمل ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں بہت ساری روایت، ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ میں آئے تو مشرکین نے ان کو دیکھ کر کے کہا کہ تمہارے پاس ایک وفد آ رہا ہے جس کو مدینے کے بخار نے کمزور کر دیا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں۔ جب طواف کرتے ہیں تو پہلے والے 3 چکروں میں سینہ تان کر کے چلتے ہیں، اور حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان آہستہ چلیں، اور طواف کے باقی چکروں میں رمل کا حکم اس لیے دیا کہ وہ اپنی اصل پر باقی ہے۔ تو دیکھو یہ یہاں پر جو رمل کا حکم دیا گیا، یہ رمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں نہیں تھا، لیکن طواف تھا، تو طواف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہوا، اور اس کے اندر جو یہ رمل کیا جاتا ہے یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو جاری کیا۔ تو گویا کہ حج ہے یا قربانی ہے،
یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہوئی، لیکن اس کی تفصیلات، اس کے جزیات اور حج کے فرائض، واجبات، آداب، یہ سب کے سب جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اس کے بعد میں جو آگے یہ ارشاد فرمایا کہ اس قرآن میں جو ہے وہ تمہارا نام مسلمان رکھا گیا ہے۔ یہ ہمارا نام مسلمان کس نے رکھا؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اور فرمایا تاکہ رسول تم پر نگہبان اور گواہ ہوں، رسول تم پر نگہبان اور گواہ ہوں۔ یہ وہی قیامت کے منظر کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن جب انبیاء کرام سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی دعوت کو پہنچا دیا تھا، تو انبیاء کرام کہیں گے ہم نے پہنچا دیا تھا۔ جب قوموں سے پوچھا جائے گا تو وہ لوگ انکار کریں گے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے میرے اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تم نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں مولا میں نے تبلیغ کی تھی۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے تم کو تبلیغ کی تھی؟ تو وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں، یعنی ہمیں تو کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں آیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا تمہارے پاس کوئی گواہی ہے کہ تم نے تبلیغ کی تھی؟ تو وہ کہیں گے سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ میری گواہی دیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی گواہی کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اے اللہ تیرا پیغام لوگوں کو پہنچا دیا تھا۔ اور پھر دوسری حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ امتیں جو ہے وہ یہاں پر پہلے جو ہے اس امت کو پیش کیا جائے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت کو، یہ امت گواہی دے گی۔ تو وہ پہلے والی امتیں اعتراض کریں گی یہ تو ہمارے بعد میں آئے تھے، یہ کیسے ہمارے گواہ بن گئے؟ تو اس امت سے پوچھا جائے گا تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو یہ امت کہے گی ہمیں تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہوں اور تم اور لوگوں کی گواہی دو۔ تو ہم پہلے والی امتوں کی گواہی دیں گے اور اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے گواہ ہوں گے۔ ایک روایت میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، نیک اور بد۔ میں نے نیک اعمال میں یہ بھی پایا کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دی جائے، اور برے اعمال میں سے میں نے یہ بھی پایا کہ مسجد میں ناک کی رینٹ ڈال دی گئی اور اس کو جو ہے وہ صاف نہیں کیا گیا، دفن نہ کیا گیا۔ تو دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام کو سارے اعمال کی خبر ہے، کون امتی کیا عمل کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے اعمال کے اوپر گواہ ہیں۔ گواہ کب بنیں گے؟ جب دیکھیں گے تبھی تو گواہ بنیں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا میرا امتی اگر راستے میں سے کوئی تکلیف والی چیز ہٹاتا ہے وہ بھی مجھ کو پتہ ہے، اور مسجد میں اگر کوئی گندگی کرتا ہے وہ بھی مجھ کو پتہ ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی امت پر رحم کا ارادہ فرماتا ہے تو اس امت سے پہلے اس کے نبی کی روح قبض کر لیتا ہے اور اس کو ان کے لیے بہترین پیشرو بنا دیتا ہے۔ نبی پہلے تشریف لے جاتا ہے دنیا سے اور اپنی امت کی بہترین قیادت کرتا ہے، اور اس امت کے حق میں وہ نبی جو ہے وہ نیکی کی گواہی دیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرا دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ میں رہنا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، تم باتیں کرتے ہو، تمہارے لیے حدیث بیان کی جاتی ہیں، اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، جو نیک عمل دیکھتا ہوں تو اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں، اور جو برا عمل دیکھتا ہوں تو میں اس پر تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اعمال کے گواہ ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام، ہمارے سارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیگر احادیث کے اندر موجود بھی ہے، جیسا کہ وہ روایت بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک باغ کے پاس سے گزرے تھے تو دو ایسے انسانوں کی آواز آپ نے سنی کہ ان کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان کو کسی ایسے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے جس سے بچنا بہت مشکل ہے، بلکہ فرمایا کہ ان میں سے ایک کو جو عذاب دیا جا رہا ہے پیشاب کے قطروں سے یہ بچتا نہیں تھا، دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو سب پتہ ہے کون امتی کیا عمل کیا ہے اور کر رہا ہے اور کرے گا، سب کی آپ کو خبر ہے، تبھی تو آپ جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں۔ اور ایک آخری حدیث جس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں اس حال میں چھوڑا کہ آسمان میں جو بھی پرندہ اپنے پروں سے اڑتا ہے آپ نے ہمیں اس کے بارے میں بھی بتا دیا. ساری خبریں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری باتوں کی خبر ہے. اس کے بعد میں جو یہ آگے ارشاد فرمایا گیا کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کی رسی کی مضبوطی سے تھام لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نماز کی پابندی کرے اور جہاں پر بھی نماز کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر عموماً زکوٰۃ کا بھی ذکر ہوا کرتا ہے. اور اللہ کی رسول کی مضبوطی سے تھام لو ہر حالت میں, چاہے بیمار ہوں, چاہے آپ تندرست ہوں, امیر ہوں یا غریب ہوں, حالات اچھے ہوں یا حالات خراب ہوں, لوگ آپ کے ساتھ دوستی رکھیں یا دشمنی, چاہے صبح ہو یا شام, کوئی بھی وقت ہو, کوئی بھی حالت ہو, کیسی بھی کیفیت ہو, ہر حالت میں اللہ کی ذات پہ کامل اعتماد اور بھروسہ رکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہوا مولاکم, وہ تمہارا مولا ہے. اور کیا ہی اچھا مولا ہے, نعم المولا و نعم النصیر, کیا ہی اچھا مددگار ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا مولا ہو, وہ آپ لوگوں نے احد کا واقعہ سنا ہوگا کہ احد کے میدان میں جب بازی پلٹ گئی اور صحابہ کرام شہید ہونے لگے, اللہ کے رسول علیہ السلام احد پہاڑ کی طرف تشریف لے گئے تو ابو سفیان لشکر کے ساتھ میں اللہ کے رسول علیہ السلام پر جب حملہ کرنے کے لیے آگے آنے لگا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کے دفاع کیا. حضرت علی اور حضرت طلحہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو جو ہے وہ پہاڑی کی طرف پہنچایا. اس موقع پر جب اللہ کے رسول علیہ السلام زخموں سے چورتے, آپ نے بیٹھ کر کے نماز ادا کی تھی, آپ زخمی ہو گئے تھے. تو اوپر جب آپ چڑھنے لگے بڑا پتھر آیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس پہ جب چڑھ نہ پا رہے تھے تو حضرت طلحہ آگے بڑھے, وہ بھی زخموں سے چور تھے, انہوں نے اپنی جو ہے وہ اپنے کندھوں کو آگے بڑھا دیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کندھوں پہ پاؤں رکھا اور آپ پہاڑ کے اوپر چڑھے اور کہا کہ آج طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے. اب اللہ کے رسول علیہ السلام جب پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے تو کافروں نے ارادہ کیا تھا کہ ہم بھی اوپر جائیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا فرمائی, اللہ ان کافروں کو پہاڑ پہ چڑھنے کی قوت مت دینا. تو یہ دعا قبول ہوئی اور پہاڑ پر نہ چڑھ سکے. اب نیچے سے ابو سفیان نے پھر یہ آواز لگائی اور آواز لگاتے ہوئے کہا کہ کیا محمد تمہارے اندر زندہ ہیں؟ تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق سب کو منع کر دیا, کوئی جواب نہیں دے گا. پھر کہا کہ ابن ابی قحافہ ہیں, یعنی ابو بکر صدیق موجود ہیں, کوئی جواب نہیں دیا گیا. کہا خطاب کے بیٹے یعنی حضرت عمر فاروق موجود ہیں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرما دیا, کوئی جواب نہ دے. جب کوئی جواب نہ ملا تو نیچے سے ابو سفیان نے یہ کہا کہ لگتا ہے جن جن کا میں نے نام لیا سب شہید ہو گئے. تو اس کے بعد میں ابو سفیان نے جب یہ کہا کہ اس وقت اپنے بتوں کی تعریف کی, ہمارا جو حبل بت ہے وہ بہت بلند ہے, تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اب جواب دو, کیونکہ جب تک اپنی بات تھی تب تک خاموش تھے, لیکن اب جب بات آ گئی ہے حق کی تو میرے آقا نے فرمایا اب جواب دو. کہا کہ اللہ ہی بلند ہے. اور اس کے بعد میں نیچے سے جب ابو سفیان نے یہ کہا کہ العزا لنا ولا عزا لکم, ہمارے پاس میں عزا جیسا بت ہے, تمہارے پاس میں کوئی عزا نہیں ہے, تو کہا میرے آقا نے فرمایا جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم, ہمارا مولا اللہ ہے, تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا مولا ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے احد پہاڑ کی گھاٹی سے یہ آواز دے کر کے بتایا, تم جس پر بھی ناز کر لو, لیکن جیسا مولا پروردگار ہمارا ہے ایسا مولا کسی کا بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا مولا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کا مولا ہو, تو رب نے فرمایا فنعم المولا و نعم النصیر, کیا ہی اچھا مولا ہے, کیا ہی اچھا مددگار ہے. تو جیسا مولا پروردگار کسی کا ہو وہ بندہ پھر کسی سے کیوں ڈرتا ہے؟ اگر ڈرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قوت, اللہ کی طاقت پر اس کو بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے, ایمان اس کا کمزور ہے. تو فرمایا کہ فنعم المولا و نعم النصیر, کیا ہی اچھا کام بنانے والا. علماء فرماتے ہیں ایسا بہتر مددگار اللہ تعالیٰ کہ اپنی کریمے سے ہمارے گناہوں کو ڈھانپتا ہے اور ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے, ہم جو مانگتے ہیں عطا کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے, وہ دیتے ہوئے نہیں تھکتا, مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں. اور ایک بزرگ نے فرمایا
جب تم کسی کام کا آغاز کرو تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی پیش کیا کرو، کیونکہ جب اللہ کی بارگاہ میں عاجزی رکھو گے نا، اللہ تمہارا مددگار ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کسی نے اپنے بھائی سے شکایت کی تو اس نے کہا کہ بھائی اس قادر سے عرض کرو جو سب سے زیادہ کام بنانے والا ہے، سب کی ضرورت پوری کرنے والا ہے، لہذا تم اس کے سوا کسی اور سے نہ تو شکایت کرو، کسی شے کی کسی اور سے شکایت کرو، اور نہ کسی سے کوئی سوال کرو، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ جب مددگار ہے، مولا ہے، تو بندہ جب رب سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوب عطا کرتا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک یہ خانہ کعبہ میں آئے تو حضرت سالم بن عبداللہ سے کہا کہ کچھ ضرورت ہو تو بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اللہ کے گھر میں رہ کر کے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگوں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ان اللہ والوں کا ایمان مضبوط تھا، انہیں پتہ تھا کہ اللہ مددگار ہے، تو پھر اللہ ہی سے مانگا کرتے تھے۔ اور اسی لیے صوفیاء کرام نے فرمایا طالب مولا کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ کرے، ظاہر و باطن میں صرف اسی کی رضا کا طالب رہے، دل میں یہ تصور نہ کرے کہ یہ کام اس کے لیے مشکل ہے، بلکہ یہ سوچے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ مولا کتنا قوت والا ہے، تو پھر کام اپنے آپ آسان ہو جاتا ہے۔ تو نعم المولا و نعم النصیر یہ ایسا وظیفہ ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عقیدے کے ساتھ میں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور یہ پھر اس طرح 17واں پارہ ختم ہوا، انشاءاللہ آگے 18ویں پارے کا آغاز ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رحمن یا رحیم العالمین۔ مولا اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما۔ اے اللہ قرآن مقدس کے مولا جتنے پاروں کی تلاوت ہوئی، جو تفسیر بیان کی گئی، ان میں جو بھی غلطیاں خامیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں مولا اپنے شان کریمی سے انہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ان قرآن کے انوار سے مولا ہمارے سینوں کو پر نور فرما دے، ایمان پہ زندگی ایمانی پر موت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔